دیکھیں ویسے یہ وقار کے انسان کے وقار کے خلاف ہے، اس طرح ایک ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، تالی مارنا، تو یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شرفاء کا بھی طریقہ نہیں ہے اور اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہنسی مزاح ہو ایک الگ بات ہے، ہنسنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ انداز بہرحال شریعت نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال پسند نہیں کیا گیا، یا شرفاء کا شریفوں کا طریقہ نہیں ہوگا۔ جی اور کوئی سوال، کوئی بات؟ فجر میں جماعت سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے یہ 2 سنتیں پڑھ لی تو اس کے لیے یہ 2 سنتیں دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے وقت میں رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے تو آپ جو اپنی نماز ادا فرماتے تھے، اس کے فرمانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا یا مؤذن اذان دیتا تو آپ بستر مبارک سے اٹھ جاتے اور آپ 2 رکعت نفل نماز 2 رکعت سنتیں پڑھتے، اس کے بعد آپ فجر پڑھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ خود بخاری شریف میں کئی بار یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ رات میں گزاری، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آدھی رات کو، یعنی بالکل آدھی رات میں یا آدھی رات سے ذرا آگے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور آپ نے نماز ادا فرمائی، 12 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، مؤذن نے آ کے اذان دی یعنی فجر کے وقت کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 2 سنتیں آپ نے ادا فرمائی، 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد آپ نے فجر ادا فرمائی یعنی فرض۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ معمول تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فجر کی 2 رکعت سنت کبھی بھی ترک نہیں فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 رکعت انتہائی ضروری ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ معمول رہا، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر انسان جماعت میں پہنچے، نماز کے لیے پہنچے مسجد کے اندر، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھنے میں لگ گیا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ کے فرض میں شامل ہو جائے، اور اگر اس کو یہ امید ہو کہ میں سنتیں مکمل پڑھ لوں گا اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر وہ سنتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، حالانکہ اس کی 1 رکعت نکل بھی جائے گی، بلکہ 2 رکعت نکل سکتی ہیں، اس کو تشہد میں موقع ملے تو بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرضوں کے اندر شامل ہو، اور اگر اس کی یہ رہ گئی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ان 2 رکعت سنت کی قضا بھی کرے گا، صرف اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے، اس لیے اس کی قضا کی جائے گی۔ اور اگر وہ قضا نہ کر سکا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ جیسے ہمارے زوال کا وقت جیسے کہتے ہیں، شرعی طور پر اس کو نصف النہار کا وقت کہتے ہیں، بہرحال زوال کے وقت سے پہلے اس کے بعد ٹائم ہے، اگر اس نے قضا کر لی تو ٹھیک، اگر وہ قضا نہ کر سکا وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، وہ پھر دوبارہ اس کو نہیں پڑھنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو 2 سنتیں اگر جماعت ہو رہی ہے تو ان کی جماعت سے پچھلی صف میں وہیں پہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا جو 2 سنتیں اس کی فجر کی؟ کوشش کریں کہ جب فجر کی سنتیں آپ نے پڑھنی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ آپ پڑھیں کہ جہاں پر فوری طور پر نمازیوں کا آنا نظر نہ آئے، کہ مطلب دیر میں نمازی آئیں گے یا ان کے آنے سے پہلے میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جماعت میں خلل کا سبب بنے کہ آپ بالکل اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نمازی آ رہے ہیں اور آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں خلل ہوگا، تو بہتر ہے کہ ذرا الگ اور تنہا جگہ پر آپ پڑھیں، اور عام طور پر مسجدوں میں جگہ بنا دی جاتی ہیں فجر کے لیے خاص طور پر، تو تنہا الگ سے پڑھنی چاہیے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 4 سنت ظہر کی بھی وہ سنت موقدہ ہے، جی اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا ہوگی؟ دیکھیے جو ظہر کی سنتیں ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو اس کو پڑھنا پھر ضروری نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں بعد میں کوئی پڑھنا چاہے تو منع بھی نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ اس نے سنتیں شروع کی ہوئی تھیں ظہر کی اور فرض کھڑے ہو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، فرض نماز شروع ہو چکی ہے، تو وہ اگر اس نے 2 پڑھ لی ہیں تو وہ 2 پر ختم کر کے اپنی جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور بعد میں اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے، دہرانا چاہے تو منع بھی نہیں، یعنی وہ 4 پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے، اور وہ جو 2 اس نے پڑھے وہ عام نفل نماز شمار ہوں گے، وہ سنت شمار نہیں ہوں گے، نماز کی سنت شمار نہیں ہوگی وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ بات، کوئی سوال؟ قربانی کس پر پڑھتے ہیں؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ اور جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر، اس کی مقدار کے برابر پیسے اس کے پاس موجود ہوں،
اور اس کی سیونگز ہوں، یہ اس کی اصلی حاجت سے، اس کی جو عام ضروریات ہیں ان سے ہٹ کر ہوں، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سال پورا گزرے، جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں سال کا پورا گزرنا بھی شرط ہے واجب ہونے کے لیے، لیکن قربانی میں یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کے پاس قربانی کے دن صبح بھی آ گئے، بلکہ قربانی کے تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے تو فوراً اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، قرضہ نکال کے بالکل خدار قرضہ جو ہے وہ تو اس کی ضروریات میں شامل ہے، قرضہ اس کو ادا کرنا ہی ہے، تو قرضہ بھی جو ہے اس کی اصلی حاجات میں شامل ہے۔ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد پیسہ دیکھے کہ کتنا بچا، نصاب کے مطابق ہے تو قربانی واجب، نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ اگر گھر میں 2-3 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں تو اگر سب کے اوپر نصاب کا ہے تو وہ سب کے اوپر ہی فرض ہوگی؟ بالکل، یہ یاد رکھیے ایک فیملی میں جتنے افراد ہیں اگر ان میں سے ہر ایک پر جو ہے وہ ہر ایک کے بعد نصاب موجود ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ باپ کے اوپر اگر باپ کے بعد نصاب ہے قربانی واجب، اولاد میں سے کسی ایک کے بعد بھی اگر نصاب کے برابر ہے، ساتھ رہتے ہیں تو بھی اس پر قربانی واجب، خالی یہ نہیں کہ باپ جو ہے وہ سب کی طرف سے کر دے۔ میاں بیوی دونوں کے بعد اگر نصاب موجود ہے تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، ہر ایک پر اس کے، کیونکہ نصاب کا جو مالک ہوگا قربانی اس پر واجب ہوتی چلی جائے گی، اور یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہوگا۔ جس کے پاس نصاب موجود ہوگا زکوٰۃ کا، اس کے اوپر نصاب واجب ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی والدین کی طرف سے کوئی ایسی جائیداد نام لگی ہے لیکن اس کا جو ہے انکم ہمارے پاس نہیں آتی، جاتی والدین کے پاس ہی ہے، تو ہمارے اوپر فرض ہوگی؟ دوبارہ بولیں، جائیداد کا کوئی جائیداد والدین کی طرف سے ہمارے نام لگی ہے، اچھا، لیکن اس کی انکم ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، تو نام لگنے سے کیا مراد ہے؟ وہ آپ کی جائیداد ہے، وراثت میں مل جائے، نہیں، جب تک وراثت میں نہیں آئے تو آپ کی وہ شمار نہیں ہوگی۔ وراثت میں لگ جائے گا، جب وراثت میں آ چکی، والدین کے انتقال کے بعد اگر ان کی جائیداد اولاد کے حصے میں آئے گی ظاہر ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی ملکیت، اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ اتنی ہے کہ اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے اور اس کی ضرورت سے اضافی ہے، کہ مکان میں سے ضرورت تو ہے ہی، لیکن اگر اس کا ذاتی الگ سے مکان موجود ہے اور وراثت میں بھی اس کو ملا ہے تو پھر اس کی قیمت کے مطابق نصاب دیکھا جائے گا، نصاب کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی۔ اس زمین کی مالیت، زمین کی مالیت، ہر چیز جو چیز اس کی ملکیت میں آ رہی ہے اور اس کی اضافی وہ اس کی ضرورت سے اضافی ہے تو اس کے لیے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر نصاب کے برابر قیمت پہنچ جائے تو، کوئی بھی چیز ہو۔ والدین کی ڈیتھ سے پہلے اگر وہ نام لگوا دیتے ہیں لیکن اس کی انکم ہمارے پاس نہیں آ رہی، وہ جا رہی، دیکھیں اس کی عام طور پر صورت یہ ہوتی ہے کہ والدین یہ نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعد یہ چیز فلاں کی ہوگی، وہ اتنا نامینیٹ کرتے ہیں، وہ اس بندے کے یا اپنے اس اولاد کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں دیتے، ویسے نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی جب تک ہم زندہ ہیں اس سے فائدہ لیتے رہیں گے، جب ہم مر گئے تو یہ فلاں کو دی جائے گی، وہ یوں نامینیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اولاد کے قبضے میں، ان کی ملکیت میں وہ چیز ہے ہی نہیں، جب ملکیت میں نہیں تو ان کے اوپر نصاب بھی نہیں بنے گا، جب نصاب نہیں بنے گا تو واجب نہیں ہوگی ان کے اوپر۔ کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ حق مہر کا کیا حکم ہے؟ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ نہیں پڑے گا، حق مہر شرعی طور پر واجب ہے، اس کے اگر یہ نکاح میں مقرر نہ بھی کیا جائے تب بھی دینا ضروری ہوتا ہے، نکاح 12 منعقد ہو جاتا ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار آج کے دور کے حساب سے 8000 بنتی ہے، جو چاندی کی مقدار حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے، اس کے مطابق تقریباً 8000 کم از کم اس کا جو ہے نا حق مہر بنتا ہے شرعی اعتبار سے، کم سے کم یہ زیادہ سے زیادہ جتنا اس کے لیے ممکن ہو، جتنی اس کی استطاعت ہو۔ نصاب میں ہے جس طرح گاڑی اور بائک وغیرہ، یہ نصاب میں آئیں گی؟ اگر اس کی ایک ہی ہے تو پھر نصاب میں نہیں آئیں گی، یہ اس کے اضافی ضرورت میں شمار نہیں ہوگی، یہ ضرورت میں شمار ہوگی، اضافی شمار نہیں ہوگی۔ گھر بھی اگر اس طرح 2 ہوں تو یہ اگر 2 ہیں تو پھر جو دوسرا والا وہ اضافی شمار ہوگا۔ جس طرح حصے ڈالے جاتے ہیں تو اگر کوئی حصے میں جس طرح اہل حدیث دوسرے فرقے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں اپنا حصہ، تو اس صورت میں اہل سنت کا اگر ایک بندہ ایک جانور میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا غیر سنی اپنا حصہ ڈالتا ہے تو سنی کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو غیر سنی ہے وہ صرف نام کا، کسی بھی مکتب فکر کا وہ صرف نام کا ہو، یعنی بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ وہ بظاہر غیر سنی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ میلاد شریف میں بھی شریک ہوتے ہیں، وہ نظر نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خاندان ان کا غیر سنی ہے تو وہ اس نام سے مشہور و معروف ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کے کوئی کام ایسے نہیں ہیں جیسے رافضی ماتمی لوگ ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے ہم نے رافضی دیکھے ہیں، شیعہ دیکھیں کہ جو ماتم نہیں کرتے پر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور ان کے زبان سے ہم نے کبھی کوئی صحابہ کرام کے بارے میں توہین سنی بھی نہیں ہے۔ ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ صرف بائی فیملی تو شیعہ ہیں لیکن وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو جس کا اس طرح کا معاملہ ہو، احتیاط تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ حصہ نہ ڈالا جائے، لیکن اگر ڈال لیا گیا، یہ میں شیعہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو احتیاط تو یہ کہ نہ ڈالا جائے، لیکن اگر ڈال لیا گیا تو بہرحال قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔
قربانی اس کی ہو جائے گی. جبکہ میں نے اس صورت آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ کہ وہ صرف نام کا وہ ہو, اس کے اندر وہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں, وہ کسی چیز کو بدعت شرک, ہر بات کو بدعت شرک نہ کہے, وہ ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہو, صرف بائی فیملی وہ اس طرح کا جانا پہچانا ہو, ورنہ اگر خدا نخواستہ امرن اس طرح کا ہوگا تو پھر جائز نہیں ہوگی. ابھی آپ نے فرمایا تھا 52.5 تولے چاندی یا 7 تولے جو ہے سونا ہو, جی. اس پہ قربانی جائز ہے. اگر 52.5 تولے چاندی نہ ہو, ٹھیک ہے, کم ہو, اور اس کے علاوہ کوئی کیش نہیں ہے, 2 بائکیں ہوں, تو اس پہ قربانی ہو جائے گی؟ اگر اس کے بعد سونا جو ہے وہ کم ہے, چاندی کم ہے 52.5 تولہ سے, اور اس کے بعد اضافی اور کوئی چیز موجود ہے, جیسے 2 بائکس آپ بتا رہے ہیں, ایک ہی بندے کی 2 بائکس ہیں, نہیں, الگ الگ. نہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے, پھر تو واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ حسب نصاب کتنا ہو, اگر آپ کے پاس ہو تو فرض ہو. زکوٰۃ کے ہی نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اماؤنٹ اور 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا. یہ اگر آپ کے پاس زیورات کی صورت میں موجود ہے یا آپ کے پاس یہ سالڈ فارم میں موجود ہیں تو اس کے وزن کے اعتبار سے واجب ہوگی, ورنہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور ویسے فی زمانہ ایک جدید صورت یہ ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہر سال اسٹیٹ بینک جو ہے باقاعدہ ایک رقم اناؤنس کرتا ہے کہ اتنی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب ہے. وہ رقم بہرحال مانی جائے گی, وہ 80,000 بنے کہ 90 بنے کہ 1 لاکھ بنے, جتنی بھی ہو اس کو مان لیا جائے گا. تو جس کے بعد اتنی رقم موجود ہو اضافی ضروریات سے اضافی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. شرعی معیار وہی ہے سونا چاندی کی قیمت کے اعتبار سے, لیکن 12 فی زمانہ چونکہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مال کی گردش ہو, یعنی مال ایک ہاتھ سے نکل کر معاشرے میں پھیلے اور غریبوں تک وہ پہنچ سکے. تو اس وجہ سے علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ اس طرح چونکہ بہرحال مال تو آگے نکلے گا, سونا ہر ایک کے بعد اتنا نہیں ہے, اگر یہ شرط لگائیں گے تو پورے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ واجب جن پر واجب ہوگی. تو اس طرح پھر جو یہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرے گا اس کو جائز مانا جائے گا. جی پوچھ رہے تھے آپ. قربانی کے ایک حصے میں دو افراد کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اچھا, کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی طرف سے قربانی, اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک حصے میں کم سے کم جو ہے نا, ایک بندہ کم سے کم ایک حصہ جو ہے وہ قربان کرے گا. ایک سے کم میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر حصہ جو ہے وہ آج کل 17, 15, 16, 18 کا چل رہا ہے, تو اگر کوئی کہے کہ بھائی 10 تم دے دو 5, 7 میں دے دیتا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہوگی, اس طرح قربانی نہیں ہوگی. جی, بلکہ ایک بندے کا کم سے کم ایک پورا حصہ ہونا ضروری ہے. ہاں اگر ایسا ہو مثال کے طور پر کوئی بندہ 1.5 حصہ لیتا ہے, دوسرا بندہ 1.5 لیتا ہے, تو 3 حصے پورے, یوں جائز ہے. یعنی کم سے کم ایک حصہ ہونا پورا کا پورا یہ ضروری ہے, ایک حصے سے کم نہ ہو, زیادہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ آدھا ہو, پونا ہو, آگے مزید پورا ہو. بندہ اگر پورے سال پیسے جمع کر کے قربانی اس پہ جائز نہیں ہے, فرض نہیں ہے, پورے سال وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے قربانی کر لے تو ہو جائے گی قربانی. وہ اس کی نفلی قربانی, جب واجب نہیں ہے ویسے کرتا تو نفلی قربانی اس کے لیے جائز ہے, کوئی منع نہیں. جیسے مکان پہ جو ہے وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتا اس کی قربانی کی, اس طرح جو رینٹ پہ مکان دیے ہیں وہ اور جو زمین ہے وہ بھی اس کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ شامل ہوگی نصاب سے. وہ اگر اس کی آمدنی کے لیے ظاہر ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے اس میں واجب نہیں ہوگی. زمین ہو, کرائے کا مکان ہو, تو وہ اس کے لیے اس کے واجب. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ بیچنے کے لیے اس نے بنایا ہوا ہے تو پھر وہ تجارت کا مال ہو جائے گا, اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جو کرایہ والا چونکہ وہ تو اس کی آمدنی ہے, اس کی ضروریات کے لیے ہے, اس پر واجب نہیں ہوگا. اسی حوالے سے ایک بات کرتا ہوں, زمین اپنی ہے اور مکان کرائے پہ رہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کی صورت دیکھی جائے گی کہ وہ کیوں اس طرح رکھی ہوئی ہے اور وہ کرائے کے مکان میں کیوں رہ رہا ہے. اگر زمین اس نے جو ہے وہ وہی تجارت والی بات ہے کہ تجارت کی غرض سے ہے کہ فصل اگائے گا یا اس میں مکان بنا کے بیچے گا, تو وہ تجارت والے مال میں آ جائے گا, اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر وہ اس نے ضرورت کے تحت رکھا ہوا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو مکان بناؤں گا اپنے رہنے کے لیے, پھر واجب نہیں ہوگی اس کو. اگر اسی طرح وراثت میں زمین ملی ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے, جو بھی ہے تھوڑا بہت ہے, یعنی رہنے کے حوالے سے رہنا بھی, رہائش بھی کم ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, جی جی, اور زمین ویسے بھی ہے تو جو اس زمین سے آمدن ہوتی ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے, تو اس پہ کیا ہوگا صاحب نصاب, یا پوری اس کی زمین کی مالیت دیکھی جائے گی؟ زمین سے آمدنی کا مطلب یہ کہ اس پہ وہ فصلیں لگاتا ہے. ہاں فصلیں تو یعنی کہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, اس پہ مشکل ایک بوری آئے گی یا کچھ, اس کے لیے کہ جتنا بھی اس میں سے نکلے گا اس کو اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا. زمین کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ عشر کہلاتی ہے, اس میں رقم فکس نہیں ہوتی, یا اس میں جو ہے نا یہ پیسے نہیں ہوتے, بلکہ وہ جتنا اس سے اگ رہا ہے اس کا 10واں حصہ دینا ضروری ہوگا. یا اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جو کھیتی اگ رہی ہے
وہ یا تو بارش سے ہو رہی ہے یا ہمیں خود ٹیوب ویل کے ذریعے پانی پہنچانا پڑ رہا ہے. اگر ہمیں ٹیوب ویل کے ذریعے پانی پہنچانا پڑ رہا ہے یا نہروں سے ہمیں باقاعدہ محنت کر کے پانی لانا پڑتا ہے تو اس میں 20واں حصہ دینا پڑے گا. اور اگر بارش سے ہوتا ہے ہمارا کھیتی جو بارش سے ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ 10واں حصہ اس کو دینا پڑے گا, جتنا بھی ہو, چاہے 1 بوری ہو کہ 10 بوری ہو, جتنا ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, یعنی کہ کرائے پہ جس طرح دیتے زمین کہ ہم اس پہ خود نہیں اگا رہے, دوسرا بندہ جو ہے اس پہ دوسرا بندہ اگا رہا ہے اس پر, اور اس پہ کرائے کے طور پر دیتے کہ مثال کے طور پر یہ پوری فصل ہے جی. تو اس پہ کچھ اس نے دے دیے, 1 بوری دے دی, آدھی بوری دے دی ہمیں, جی. تو ہم پر کتنا ہے یا جو اگانے والا ہے اس پر تو وہی 10واں یا 20واں حصہ جو صورت بتائیے اس کے مطابق. اور جو اس طرح اپنا حاصل کر رہا ہے اگر وہ اس کی ذاتی ضروریات کے تحت ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, یعنی وہ اس کی آمدنی ہے وہ اس میں استعمال کرے, وہ اپنی آمدنی میں اس کو استعمال کرے. اور اسی طرح صاحب نصاب کے لیے کہ اگر تو وہ جو زمین ہے تو اس کی مالیت دیکھی جائے گی صاحب نصاب کے لیے یا وہ ویسے ہی نہیں, زمین اگر وہ تجارت کی غرض سے ہے یا وہ خود فصل اگا کے اس میں سے آگے بیچتا ہے وہ تو سیدھی سیدھی بات ہو گئی. اس میں زکوٰۃ کی نصاب جس طرح سونا چاندی کا وہ تو ہے ہی نہیں, بس اگنا چاہیے, اگے گا تو جتنا ہوگا اس کا 10واں یا 20واں حصہ اس کو دینا. مختلف صورتیں جو آپ کو بتائیں اس کے لیے نصاب زمین کا ہونا ہی ہے کہ یہ تجارت کے لیے ہے, بیچنے کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ذاتی استعمال کے لیے کرتے ہیں, ذاتی استعمال میں اس میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھا, یہ جس طرح 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے, اس میں اگر 20واں حصہ دینا جس میں ہم مطلب ٹیوب ویل کا تیل جلا رہے ہیں یا یہ کچھ کر رہے ہیں, اخراجات نکال کے ہوتا ہے یا بس جتنا بھی ہوگا اس میں سے وہ 20 بوری میں سے 19 آپ نے یہ جو اس کا 20واں حصہ ہے نا, یہ وہ اخراجات نکالنے کے بعد والی صورت ہی بنتی ہے, پروفٹ والی صورت ہے. جی, یہ وہی صورت بنتی ہے, یعنی جتنا آپ کا نکلا ہے, جتنی کھیتی آپ کی اگی ہے اس کا آپ کو 20واں حصہ اسی وجہ سے دینا ہے کہ آپ کا باقی جو حصہ ہے نا وہ جتنا فیصد بنتا ہے, مطلب جتنی کھیتی ہوگی اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا نا کہ وہ مطلب 20 بوریاں اگر آئی ہیں جی, اس میں اگر اخراجات نکالنے ہو سکتا ہے 18 بوری, تو اس طرح اخراجات نہیں نکالے جائیں گے. اچھا اچھا, اس میں سے 1 بوری 20 بوریوں میں سے 1 بوری وہ نکال کر جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا, ورنہ اس کو 2 بوریاں دینی پڑتی. یہ جو آدھا جو اس کا کٹا ہے وہ اخراجات ہی کی وجہ سے کاٹا گیا ہے, یعنی جو اس نے محنت مزدوری کی ہے تو اس کے اوپر برڈن نہ ہو. شریعت نے برڈن تو منع کیا ہے نا, وہ برڈن اس کا مائنس کرنے کے لیے شریعت نے اس کے اوپر 20واں حصہ فرض کیا. کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب جب آپ فصل کر رہے ہیں نا, کاشتکاری کر رہے ہیں, تو اس وقت ریٹ اور ہیں, بعد میں ریٹ گر جاتے ہیں, تو آپ کا وہ 20 بوری بیچ کے بھی مطلب آپ کے پورے نہیں ہوتے, وہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے, اس میں بھی آپ نے وہ 1 بوری دینی ہے. رول آپ کو یہ بتایا, وہ اس میں بیچنے کا پروفٹ آنے کا نقصان, وہ اس میں یہ بات کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے. پہلی چیز ہے کہ جتنی آپ کی کھیتی اگی ہے اس کے اوپر اصل ہے, بیچنے نہ بیچنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بیچنے نہ بیچنے کی صورت میں تو پیسوں کی بات آ جائے گی. اور ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں اگنے والی چیز کا مسئلہ ہے. جتنی اگے, جو چیز اگے اس کا جو آپ کو 20واں حصہ یا 10واں حصہ دینا ہوگا, وہ زکوٰۃ کہلائے گی. جو کسان عشر دے گا سال بعد, اگر وہ صاحب زکوٰۃ ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا, یہی اس کی زکوٰۃ ہے نا. اگر اس کے بعد زمین ہے اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس کے بعد دیگر سامان موجود ہے اور اس کی مالیت بھی نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا. سامان اضافی بہت رکھا ہوا گھر میں, یا اس کے بعد جو ہے وہ زیورات موجود ہیں, یا اس کے بعد سونا چاندی جو ہے وہ سالڈ فارم میں موجود ہے, وہ اتنی قیمت کو پہنچتا تو ان کی زکوٰۃ الگ سے دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ وما علیہ الا البلاغ.